الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. تمام قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا، اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضر مجلس، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں اور بہن، انسانی زندگی میں روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی دل کی بڑی اہمیت ہے، اور طبی دنیا میں دل کی جو اہمیت بتائی گئی ہے اس سے کہیں زیادہ اہمیت قرآن و حدیث میں بتائی گئی. یہ بات بار بار بتائی گئی کہ اپنے دل کی وقتاً فوقتاً اصلاح کرتے رہو، اسے ٹٹولتے رہو اور دیکھتے رہو کہیں اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں، کیونکہ اگر دل صحیح ہے، دل صاف ستھرا ہے، تب تو سب کچھ صحیح ہے. اور اگر دلوں کے اندر بگاڑ آ جائے، اگر خرابیاں جنم لینے لگے، بیماریوں کا یہ شکار ہو جائے، تو پھر روحانی اعتبار سے بھی دقت ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی دقت ہے. اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو جو جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جس بات سے ابتدا کی وہ بات جو ہے وہ دل کے لفظ سے شروع ہوا. اللہ نے کہا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یعنی ابتدا اللہ رب العالمین یہ دل سے کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن جنات میں سے، انسانوں میں سے، دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. جو بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن حدیث کی، آنکھیں تو ہیں وہ دیکھتے نہیں، جو چیز دیکھنی چاہیے. قرآن حدیث کا جو پیغام ہے، قرآن کے جو احکام ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. کان تو ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، وہ چیز جو انہیں سننی چاہیے تھی قرآن حدیث، چاہے وہ رب کا قرآن ہو یا رحمت کائنات کا فرمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا کہ وہ جانور ہے، نہیں بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر. جانوروں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کتے کو 2 دن روٹی ڈال دیں تو تیسرا دن بھی وہ آپ کے آگے پیچھے گھومنے لگتا ہے. وہ جانور جو ہم قربانی کے لیے لاتے ہیں 10 دن میں ہمیں اس سے انسیت ہو جاتی ہے اور اس کو ہم سے انسیت ہو جاتی ہے، وہ بھی میرا فرما بردار ہو جاتا ہے. لیکن انسان، اس کو چھوٹے سے میں نے بڑا کیا، جب یہ چھوٹا تھا طاقت نہیں، جب جوانی کو پہنچا ہم نے طاقت دیا، ماں باپ جیسی نعمت عطا فرمائی، بھائی دے کر سہارا دیا، بہن دے کے محبت دی، چھت دیا، کام دیا، کاروبار دیا، یہ شجر، یہ تمام چیزیں، یہ ہوائیں، یہ راتوں کا، یہ چاند کا چمکنا، تاروں کا ٹمٹمانا، رات کا جانا، دن کا آنا، یہ اجالے، یہ سورج، یہ چاند، یہ بحر، یہ تمام چیزیں ہم نے اسے دی، لیکن یہ نافرمان ہو گیا. اس نے میرا انکار کیا، سوچا نہیں. تو دل سے اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا کی.
پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا آپ اگر مطالعہ کریں تو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ اگر جس شخص کا دل بیمار ہو جاتا ہے، جس کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں، جو اللہ اس کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اس دل کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ آج اسی پر بات ہوگی آپ کے سامنے۔ اور جس دل کے اندر سختی آتی ہے اس دلوں کے اندر اکڑ آتا ہے، اور جس دل میں آ گیا اکڑ اس کا معاملہ ختم ہوتا ہے اللہ کی پکڑ پر۔ اللہ رب العالمین یہی بات کہی کہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کی ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے کن لوگوں کے لیے جن کے سامنے اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نصیحتیں کی جاتی ہیں، بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن ان کے دل ایسے سخت ہو گئے ہیں، ایسے سخت بن گئے ہیں کہ ان کا دل اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہے یا نصیحتیں جو انہیں کی جاتی وہ قبول نہیں کرتا۔ کہ اللہ رب العالمین نے ایسے دنوں کے لیے اور ایسے لوگ کے لیے کہا کہ وہ کھلی گمراہی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو بھی قومیں پچھلے گزری ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ کی ہوں، چاہے وہ بنی اسرائیل کی ہوں، اجتماعی سطح پر ان کے اندر جو چیزیں تھیں برباد ہونے کی، عذاب کی، بربادی کی، ضلالت کی، اجتماعی سطح پر وہ تھا ان کا دلوں کا سخت ہونا، بے ضمیری، دلوں کی سختی۔ ان کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ کوئی نصیحت وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو جھنجھوڑتے ہوئے، ان کو جگاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی اہل ایمان والوں کے لیے وہ دن نہیں آیا، کیا وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی اہل ایمان کے لیے کہ جو حق نازل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے جو حق، اس کی وجہ سے یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جائے، ان کے دل جو ہوں پسیج جائیں۔ کہ اللہ رب العالمین نے آگے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو تم ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں ہیں، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مومنوں کو خطاب کر کے ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا۔ کن کی طرح؟ جنہیں کتاب دی گئی تھی، حق نازل کیا گیا تھا ان پر بھی، اور ایک حق نازل ہونے کے بعد، ایک کتاب اتارے جانے کے بعد فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک لمبی مدت گزر گئی ان کے اوپر، جس کے نتیجے میں کیا ہوا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ ایک حق اتارا گیا، ایک کتاب نازل کی گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کتاب سے، اس حق سے، اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے، اپنی خواہشات کو اس سے موڑ لیتے اور اس طرح سے چلتے جس طرح سے وہ جو حق نازل کیا گیا تھا، جو کتاب نازل کی گئی تھی، اس کے حساب سے زندگی گزارتے۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا اور ایک لمبی مدت گزر گئی جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج ہمارے اوپر یہ دیکھیے 1450 سال ہو چکے ہیں یہ قرآن کو نازل ہوئے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، یہ جملے آج ہمارے لیے ہیں، پہلے یہود و نصارہ کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ جملے آج ہمارے لیے ہو گئے۔ ایک لمبی مدت قرآن کی گزر چکی، لیکن آج ہم اور آپ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث سے ہمارا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں، اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار رہے ہیں جس طرح ہماری خواہشات ہے، جس طرح سے ہماری مرضی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، یہ تو بات ہو گئی دلوں کی سختی کی، ہاں دل سخت ہوتے ہیں اور اس سے تباہی اور بربادی جنم دیتے، لیکن اسباب کیا ہے، سبب کیا ہے کہ ہمارے دل سخت ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹرز کے اندر بھی اگر کسی کا دل بیمار ہوتا ہے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر یہ سمٹم پائے گئے تو اس کا دل جو ہے وہ بیمار ہے، اس کا دل جو ہے وہ ہارٹ کا مریض ہے، یا پھر جو بھی ہو کچھ سمٹمز ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر بھی کچھ سمٹمز سے اگر وہ ہمارے اور آپ کے اندر پائے گئے تو یہ سمجھ لیجئے
یہاں بیٹھا ہر شخص اس اسباب کو سنے، اگر وہ چیز اس کے اندر ہے تو سمجھ لے اس کا بھی دل سخت ہو گیا۔ عبادت تو کر رہے ہیں، زندگی میں بندگی تو ہے، لیکن بندگی میں لذت نہیں ہے۔ بیوہ کے حالات ذکر ہو رہے ہیں لیکن کوئی تڑپ نہیں، ایک مسکین کے سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن اس کی مسکینی کو دور کرنے کی کوئی چاہت نہیں۔ ایک محتاج انسان ہے، اس کی محتاجی کو دور کرنے کی ہم طاقت رکھتے ہیں لیکن اس کی طاقت کو رکھتے ہوئے ہم اس کی محتاجی کو دور نہیں کر رہے ہیں۔ تو سمجھ لینا چاہیے ایسے شخص کو کہ ہمارا دل بیمار ہے۔ اور اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ جب قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو، جب رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت پیدا کرو، اور اگر رونا بھی نہ آئے اور رونے کی کیفیت بھی نہ پیدا کر سکو تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ایک نیا دل مانگو، کیونکہ تمہارے پاس دل نہیں۔ لیکن مولانا یہ قرآن پڑھنا تو چھوڑ دیجیے، قرآن پڑھ کر رونا اور رونے کی کیفیت پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ آج کتنے لوگ جو قرآن کھول کر پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے معمول ہونا چاہیے، جہاں سے یاد ہے ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایک لمبی مدت گزر جاتی ہے قرآن کو کھولے ہوئے، وہ گرد لگ جاتے ہیں قرآن کو پڑھے ہوئے، وہ پکارتا ہے کہ اب ہمیں پڑھ لو، لیکن کھلتا کب ہے؟ جب رمضان کے چاند دکھتے ہیں، پھر ہنگامہ ہوتا ہے کہ ہم نے 5 ختم کیا، ہم نے 4 ختم کیا۔ پہلا سبب دلوں کی سختی کا، گناہ تو ہو رہے ہیں لیکن توبہ نہیں۔ کتنے گناہ ہیں، کتنی نمازیں جو چھوڑ دی گئی، کتنے اذان جو اس کو نظر انداز کر دیا گیا، کتنے ہی کلمات اللہ و اکبر کے جس کو اہمیت نہیں دی گئی، اس گناہ کا ہم کیا ازالہ؟ توبہ ہم نے کب ہاتھ اٹھا کر توبہ؟ دن بدن توبہ، شام جو گزر رہی ہے وہ گناہ، رات گناہ، صحبتیں گناہ کی، دوستی گناہ کی، محفلیں گناہ کی، چلتے پھرتے گناہ، لیکن توبہ کی توفیق نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیا وہ جو دھبے ہیں، وہ جو ڈاٹ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اب وہ توبہ نہیں کرتے، وہ مزید بڑھتے جاتے، بڑھتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوست اور عزیزو، جب بھی گناہ کرو توبہ کی فوراً سے اس کے لیے توبہ کرو، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، شکور بھی ہے، غفور بھی ہے، اور معاف کرنے والا، وہ انسانوں سے زیادہ، سب سے زیادہ وہ معاف کرنے والا۔ اگر آپ کسی دنیا میں کسی انسان کو کہتے بھائی ان کی سامنے غلطی ہوتی ہے، یہ فوراً سے معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی معاف کرنے کی جو اسپیڈ ہے اس سے بہت کم ہے۔ آپ گناہ کر کے رب کے پاس جائے تو صحیح، ہمارا رب وہ ہے دنیا بھر کے گناہ لائیں گے وہ معاف کر دیں گے۔ تو گناہ کے بعد توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دل کیا ہوتے ہیں؟ وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے غفلت، جس کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں۔ کیا غفلت؟ کیا مطلب ہے غفلت؟ دنیا میں آئے کیوں ہے؟ مقصد کا پتہ نہیں، مقصد حیات کا علم نہیں، یہ رگوں میں دوڑتا ہوا خون، یہ چلتی ہوئی سانسیں اور یہ دھڑکتا ہوا دل نہیں اللہ رب العالمین نے بنایا، یوں ہی اس کی روانگی نہیں ہے، ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت جیے۔ آپ دنیا میں آئے ہیں، پہلے عبادت ہے، اسی کے بعد توحید کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ذکر کرتے ہیں، توحید کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے عبادت۔ لا الہ الا اللہ، کہو کہ معبود سچا معبود ایک ہے، جب کہہ دیے ہو تو پھر ہے عبادت۔ لیکن آج اس کی توحید کے بعد سب سے دوسرے نمبر کی عبادت ہے، آج ہم نے اس کو صرف رمضان کے لیے فکس کر دیا، یا پھر ہم نے اس کو صرف جمعہ کے لیے فکس کر رکھا کہ بھائی صرف جمعہ ہوگی، جب جمعہ کا دن آئے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، جو کہ توحید کے بعد دوسرے نمبر کی عبادت۔ اسی غفلت کو اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر ذکر کیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فکر کرے، آخرت کی فکر کرے، اس کی تیاریاں کرے، نیکیوں کو بٹورے، وہ سمجھے وہ آخرت جس کے دنیا کے بعد، مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، بے نمازی بھی نہیں جھٹلا سکتا، زناکاری بھی نہیں جھٹلا سکتا،
گناہوں میں لٹا ہوا وہ بھی نہیں جھٹلا سکتا. ایک دن آپ کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, حساب دیجیے گا, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. گالی دیا ہے وہ بھی حساب, جو کمایا ہے وہ بھی حساب, کسی کے ساتھ برا کیا ہے وہ بھی حساب, حسد و بغض کے ساتھ زندگی گزاری اس کا بھی حساب. اللہ کی قسم ایک دن آپ کو کھڑے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تیاری کریں. لیکن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, یہ ایسے ہیں کہ یہ بدترین غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جب ان کے سامنے نصیحتیں آتی ہیں, کوئی ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا, تو یہ سنتے تو ہیں لیکن کیسے سنتے ہیں؟ مذاق میں سنتے ہیں, ہنسی مذاق میں سنتے ہیں. اتنے دور سے ہمارے شیخ غفار خلفی صاحب آئے ہیں, آج لوگ بڑی مزہ آئے گا. ظفر نعمان صاحب مکی آئے ہیں, بہت مزہ. یہ مزے کے لیے نہیں ہے, اپنے نرم نم بستروں کو چھوڑ کر یہ مزے دینے کے لیے نہیں آئے. یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کی جو راہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں, جو صراط مستقیم سے آپ گھوم گئے ہیں, آپ اپنی زندگی کا جو وجود ختم کر چکے ہیں, مقصد حیات سے نظر جو ہٹ چکی ہے, جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, اس پر آپ کو لانے کے لیے آئے. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ آخر یہ کیوں غافل ہیں؟ قرآن نے کہا کہ لاہیۃ القلوب, یہ غافل اس وجہ سے ہی ان کے دل کی غافل ہے, ان کے دل ہی غفلت میں پڑے ہوئے. تو میرے دوستو, یہ غفلت بہت ہی بری چیز ہے. اس غفلت سے اپنے دل کو بچائیے. جو انسان غافل ہوگا وہ عبادت سے بھی غافل ہوگا, جو انسان غافل ہوگا وہ نیکیوں سے بھی غافل ہوگا, جو انسان غافل ہوگا وہ تمام جو نیکیوں کے کام ہو تمام چیزوں سے غافل ہوگا, وہ آخرت سے بھی غافل ہوگا. اپنے کام پر اس کو نظر نہیں ہوگی, اپنے اعمال پر اس کی نظر نہیں ہوگی, وہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارے گا. ایسے انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ قدرت کی نشانیاں دیکھنا لیکن اس سے عبرت نہ پکڑنا, اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. قومیں نشانیاں دیکھتی تھی, قوم موسیٰ علیہ بنی اسرائیل کو دیکھ, کتنی نشانیاں دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. بنی اسرائیل کے لوگ کتنی ہی نشانیاں, پتھر پر عصا مارتے ہیں 12 چشمے نکل پڑتے ہیں, وادی تیہ میں بھٹک جاتے ہیں تو آسمان سے بادلوں کا سایہ ان کو, اتنی ہی بے شمار نشانیاں. اور ایک انسان جس کا قتل ہو گیا, مقتول کا پتہ نہیں, بے گناہ انسان قتل ہو گیا, مقتول کا پتہ نہیں. یہ نشانیاں پوری قوم نے دیکھا, پوری بنی اسرائیل نے دیکھا. ایک شخص جو قتل ہو گیا, جس کا مرڈر ہو چکا ہے, جس کے جسم میں روح تک نہیں. کہا گیا ایک جانور کا گوشت, اس جانور کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ معاملہ بہت حساس ہے. کسی کے دھرم کو آج چھوٹی چھوٹی بات بڑی ہو جاتی ہے, وہ آپ سمجھ رہے ہیں. ایک جانور کا گوشت لا کر اس مقتول کے جسم پر مارو, وہ زندہ ہوگا, قاتل کا نام بتائے گا. مارا گیا, وہ مرا ہوا انسان زندہ ہو. یہ نشانیاں پوری بنی اسرائیل نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا. زندہ ہوتا ہے, مقتول کا نام بتاتا, جس نے اس کو قتل کیا پھر سے مر گیا. یہ نشانی پوری قوم نے دیکھا, لیکن پھر بھی وہ اعراض کر گئے. ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ رب العالمین نے کہا اے بنی اسرائیل کے لوگوں, تمہارا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا. کیسا سخت ہو گیا؟ نشانیاں دیکھ رہے ہو کہ عبرت کی نشانیاں ہیں, اس سے عبرت لینی چاہیے, اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے, اپنے نبیوں کے رسولوں کی بات ماننی چاہیے. لیکن تمہارا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا. کیسا سخت؟ کالحجارہ, پتھر کی طرح. او اشد قسوہ, نہیں, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. اور یہ پتھر سے زیادہ کیوں سخت کہا جائے؟ پتھر سے زیادہ کون سی چیز سخت ہوتی ہے؟ اللہ نے 3 چیز بیان کی, پتھر سے زیادہ سخت کیوں ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, بعض دفعہ تو پتھروں سے بھی نہریں نکل پڑتی ہیں. لیکن تمہیں رونا نہیں آتا, تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تم گناہ کرتے ہو, نافرمانیاں کرتے ہو, لیکن تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن سے پانی نکل پڑتا ہے, لیکن تمہارے دل بھی ویسے ہیں. کچھ پتھر تو ایسے ہیں یہبط من خشیت اللہ, جو اللہ کے ڈر سے لڑھک جاتے ہیں, اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. نہ ہی تمہارے دل پسیجتے ہیں, نہ ہی ہلتے ہیں, نہ ہی ڈولتے ہیں, اور نہ ہی اس میں سے نہ ہی وہ نرم پڑتے ہیں. تو اس سے بھی زیادہ تمہارا دل سخت ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ عبرت کو دیکھتے تھے, وہ نشانیوں کو دیکھتے تھے, لیکن اس سے عبرت نہیں پکڑتے تھے. کتنی بڑی وبا ہمارے سامنے آ کر گزری کورونا کی. ابھی 3 دن پہلے کی نیوز ہے, پھر سے کورونا دستک دے.
خبر آئی کہ ہندوستان کا 3 لوگ پھر سے مرے ہیں کورونا کے اندر. وہ کورونا پھر سے چائنا سے وہ پروان چڑھ رہا ہے, وہ پھر سے دستک دے رہا ہے ہمارے ہندوستان میں, اور ہمارے گھروں تک بھی پھر سے پہنچنے کو تیار ہے. وہ مسجدیں بند ہو گئی اور ہم اس کے لیے بےتاب تھے. وہ پھر سے معاملہ آ رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس معاملات کو ہم سے دور رکھے, اس وبا کو ہم سے دور رکھے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے عبرت کے بعد ہماری آنکھیں کھل جائیں, ہمارے دل لڑھک جاتے رسول کی طرف, ہمارے دل لڑھک جاتے قرآن کی طرف, ہمارے دل پگھل جاتے اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے بعد. لیکن کچھ نہ ہو سکا. ہم بہت دل ملائے, ہم بہت غصہ ظاہر کیے, ہم نے بہت لوگوں کو برا بھلا کہا, لیکن پھر ہم چلیں تو اسی ڈھلے پر چلیں. آپ کو جتنا بولنا ہے آپ بولیے, ہم وہی کریں جو میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. آج یہ مردوں کا نعرہ. یہ دل سخت ہوتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دینے کے بعد. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. جب بنی اسرائیل اللہ رب العالمین سے جو انہوں نے عہد کیا تھا, جب انہوں نے عہد شکنی کی, اپنے وعدے کو عہد کے خلاف کام کیا, وعدے کے خلاف کام کیا, تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر لعناہم. صرف سخت نہیں کیا ان کے دلوں کو, وعدوں کو بھلا دینے کے بعد, وعدہ خلافی کرنے کے بعد ہم نے دل کو سخت بھی کیا, ان کے دلوں کو سخت بھی. لعناہم, اور ہم نے لعنتیں بھی نازل کروا دی. لعنت کسے کہتے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ ہیں اللہ کی لعنت ہو تم پر, اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو تم پر. لعنت کا مطلب کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی رحمت سے دور کر دے, اور رحمت اللہ کی بہت بڑی چیز ہے. حدیث کہتی ہے کوئی بھی شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوتا. تو رحمت اتنی بڑی چیز. لعنت یعنی رحمت سے دوری, رحمت سے دوری, گویا کہ وہ جنت سے دوری ہو رہی ہے. لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں. آج ہمارے دل سخت ہو گئے. پھر بنی اسرائیل کی دوسری وجہ بیان کی اللہ نے, یحرفون الکلم عن مواضعہ. ان کے دل جو سخت ہو گئے تھے, ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کی کلمات کو وہ بدل ڈالتے تھے اس کی جگہ سے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اور تیسری وجہ اللہ نے بیان کی جو آج ہم اور سب اس کے اندر ملوث ہیں. چھوٹا کیا بڑا, کیا غریب کیا بوڑھا, کیا جوان, کیا مرد کیا عورت, سب ملوث. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. نصیحت کے ایک بہت بڑے حصے کو آج ہم لوگوں نے بھلا دیا. بنی اسرائیل نے بھی ایسا کیا. اپنی جوانی سے لے کر کے اب تک جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان سے بھی سوال, جو جوانی کے دہلیز پر کھڑے ہیں ان سے بھی سوال. کتنی تقریریں سنی ہیں آپ نے, کتنے خطبے سنے ہیں آپ نے آج تک, 1000 حدیثوں سے کم نہیں سنا ہوگا آپ تک. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. لیکن ایک بڑے حصے نصیحت کے ایک بڑے حصے کو آپ نے جھٹلا دیا, آپ نے بھلا ڈالا ہے اسے, جس کے نتیجے میں کیا ہے, ہمارے دل سخت ہو گئے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مزہ نہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن لذت نہیں, عبادت کر رہے ہیں لیکن خلوص نہیں, تمام چیزیں جاتی رہی لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں. اسی طرح ایک دوسری آیت سنتے, وقت ختم ہو رہا ہے, بس مختصراً ایک اور بات ذکر کرتا ہوں اسی تعلق سے, کہ وعدے کو کر کے وعدہ بھلا دینا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا. وعدہ کیا تھا, آج ہم بھی وعدہ کرتے ہیں. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یہاں بیٹھا ہر شخص, یہ ہر نہیں تو کم سے کم 50% اللہ سے وعدے ضرور کیے. اور وقت کب تھا, وعدہ کیا تھا, کچھ اس دور میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. کیا کیا تھا وعدہ؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِكَ, اے اللہ اگر تو اپنے فضل میں سے ہمیں مال دے گا, دولت, روپیہ, پیسہ, عزت, شہرت. آج ہم بھی تو ہیں, جب ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں تو ہماری دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں. بے نمازی بھی نمازی کے رستے پر چلنے پڑتا. تب جب کورونا کی جیسے اس وبا میں ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو مشینیں کاٹ کاٹ کر لوگ بیچنے پر مجبور تھے, جن کے گھر کھانے کو کھانا اور پینے کو پانی تک نصیب نہ تھا. اس جیسے دور میں بھی لوگ اللہ سے خوب وعدے کیے, اللہ ہم ایسا کریں گے, ہم ایسا کریں گے. اس دور میں بھی کچھ لوگ کہ اللہ ہمیں مال دے دے, اپنے فضل میں سے ہمیں مال دے دے. لنصدقن, یہ نہیں کہتے ہم صدقہ کریں گے, ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے. تاکید تھا اس دعاؤں کے اندر, اس الفاظ کے اندر, لنصدقن, ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے. صرف کتنے پر بس نہیں, ولنکونن من الصالحین, ہم صدقہ بھی کریں گے اور نیک لوگوں کے راستے پر, صالحین میں سے ہمارا شمار ہوگا.
فلما آتاهم من فضل، اللہ نے کہا جب ہم نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا، انہیں مال عطا کیا، بخلوا به، تو وہ بخیلی کر۔ آج ہے نا کتنے ہی لوگ ہیں جن کے حالات سدھر گئے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بزنس رستے پر آ گئے، کتنے ہی لوگ ہیں جو گرتی ہوئی دیوار سنبھل گئی، ٹوٹتے ہوئے گھر سنور گئے، بکھرے ہوئے لوگ سمٹ گئے، لیکن جو وعدہ تھا اللہ سے آج ہم نے اس وعدے کو ہم نے پورا نہیں کیا، اس کے نتیجے میں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کے پاسداری نہیں کرتے، خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدے تو خوب کرتے ہیں لیکن وعدہ نبھانا نہیں جانتے، اس کے بدلے میں اس کا عذاب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیں گے۔ یہ نفاق کب تک رہے گا؟ اس دن تک جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اس دن تک یہ جو نفاق ہے ان کے دلوں کے اندر، یہ بیماریاں ہم ان کے دلوں میں ڈال دیں گے کہ اللہ کے ملنے کے دن تک وہ بیماریاں، وہ نفاق ان کے دلوں میں وہ جنم لیتی ہے۔ اچھا، اس کا علاج تو اسباب تو پیدا ہو گئے۔ 5 منٹ بچا ہے، علاج کی طرف آتا ہے مختصراً زبانی الفاظ، وقت زیادہ نہیں ہوتا۔ 6 اس کے علاج ہیں۔ پہلا ہے فکر آخرت، اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کرام کے ہماری لمبے خطاب اس پر موجود ہیں، آپ ان کے خطاب کو سنیں۔ فکر آخرت، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا میں زندگی ہے، آپ کے 2 پیر دنیا کے اندر ہے، آپ کا جسم دنیا کے اندر ہے، آپ کا گھر دنیا کے اندر ہے، لیکن ذہن کہاں ہونا چاہیے؟ آخرت میں۔ ان تمام چیزوں کا آپ کو حساب دینا، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ تو فکر آخرت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے سخت سے سخت دل کو وہ نرم کر سکتا ہے، اس کے اندر نرمی پیدا کر سکتی ہے یہ فکر آخرت۔ اس چیز کو ہم دنیا میں رہیں، کوئی بھی کام کرے سوچے ہمیں آخرت میں جانا، کچھ بھی کام کرے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، کسی کا بھی حق مارے ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہونا، کسی کو گالی دے فوراً سے اسے معافی مانگے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ سے بول دیا اللہ فلاں وقت میں فلاں بندہ تیرا گالی دیا تھا تو کیا کریں گے؟ آپ کی نیکی اس کو دے دی جائے گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں جو آپ اپنی محنت سے نیکی کمائیں آپ اس کو دے دی جائے؟ تو فکر آخرت۔ دوسری چیز ہے ذکر اللہ کا، کثرت ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے یہ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ دل پسیج جائیں گے، یہ دل نرم ہو جائیں گے، کب؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور تیسری چیز محدثین جس کو بہت پسند کرتے ہیں، کتاب الرقاق، بخاری کے اندر ایک باب ہے کتاب الرقاق، محدثین اس کو پڑھنے کو بڑی تلقین کرتے تھے۔ کتاب الرقاق یعنی دل کو نرم کرنے والی بات، اس میں ایسی ایسی حدیثیں ذکر کی گئی، آپ پڑھیں اس کو جا کر، سننا تو بات کی بات، وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ ہاں خطاب ہو رہا ہے اجلاس سے تو آپ خود پڑھیں بھی، تو اس کتاب الرقاق کو کھولے بخاری کے اندر ایسی ایسی حدیثیں ذکر ہیں جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل اس کی وجہ سے بھی نرم ہو جائے۔ دوسری چیز قبرستان کی زیارت، نہیں تو تمہاری زیارت القبور فزوروها، اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہیں قبر کی زیارت سے روک دیا لیکن لوگوں فزوروها، اس کی زیارت کرو، جاؤ قبرستان کی طرف اور دیکھو کیا غریب، کیا امیر، کیا راجا، کیا مہاراجا، کیا ہی فقیر، کیا ہی جھوپڑی میں رہنے والا اور کیا ہی محل میں رہنے، سب سوئے پڑے ہیں، وہی 2 گز زمین ہے اور سب سوئے پڑے ہیں اسی میں۔ دنیا کے اندر محلوں کی خواہش کرنے والے بھی قبر کے اندر، دنیا کے اندر غربت والی زندگی گزارنے والے بھی اس قبر کے اندر، دنیا کے اندر جو میسر نہیں ہوا اس کی خواہش لے کر مرنے والا بھی اس میں، اور دنیا کی نعمتوں کو لے کر مرنے والا بھی قبر کے اندر۔ تو فزورو، اس کے اندر قبر کی زیارت کرو، اس کی موت یاد آئے، موت تم یاد کرو تو ہو سکتا ہے تمہارا دل نرم ہو جائے۔ دعا کا سہارا، آخری چیز ہے کہ دعا کا سہارا لے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، جو مالک دل کا پھیرنے والا اللہ، اس سے دعا کر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو تو ثابت قدم رکھ۔ کہاں ثابت قدم رکھ؟ دنیا کے اندر، دین پر ثابت قدم رکھ ہمارے دل کو۔ تو دعاؤں کا سہارا لیں، دعائیں کا سہارا لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو آپ کے دل جس کے اندر سختی آ گئی ہے، جو نصیحت قبول نہیں کی جا رہی ہے، جو نصیحت کی تو جا رہی ہے لیکن قبول نہیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس دعاؤں کے سہارا کے بعد آپ کا دل نرم ہو جائے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ ہے ایسی مجلس میں جانا،
ایسی مجلس میں شامل ہونا، اس میں بیٹھنا، علماء کے خطاب کو سننا، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آپ کے دلوں کی سختی دور ہو جائے اور آپ کا دل نرم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آخری وقت ہو اے اللہ تو ہم سے راضی رہے اور ہم تجھ سے راضی رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔